مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے انسان کے لیے سواری وغیرہ کا انتظام ہو جانا۔ یوں تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن سواری کی جو نعمت ہے یہ اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے سہولیت اور آسانی اپنے ذاتی سواری میں جو ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو پاتی۔ کرائے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، سہولت تو ہوتی، آدمی کرایہ دیا اور سفر کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، لیکن اپنی اگر ذاتی سواری ہوتی ہے خود اختیاری تو پھر اپنے مزاج کے موافق اور اپنے منشا کے موافق جب چاہتا ہے جب اپنی ضرورت پر استعمال کرنا اور سفر پہ چلا جانا۔ عموماً اس طرح کی نعمتوں کے لیے ظاہری اسباب کے درجے میں انسان کی محنت کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے۔ مثلاً اس کو خریدنا، اس کے لیے رقم کی فراہمی، تو یہ سب چیزیں آدمی کرتا ہے تو پھر اس کو خرید لیتا ہے، اس کو استعمال بھی کرتا، راحت اور آرام اور اس کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس طرح کی نعمتوں کا جب حصول ہو جاتا ہے تو پھر نظر انسان کی اپنے اوپر جاتی ہے، اور جس نے سب کچھ کیا ہے اس پر نظر نہیں جاتی، اور آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اپنی محنتوں سے کمائی کی یا یہ تدبیر کر لی ہے، یہ کر لیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ انتظام ہو گیا۔ پھر سواری کو استعمال کرنے میں جب اس کو استعمال کرتا ہے تو ذہن میں ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کبر اور فخر کی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب کسی اور کو دیکھتا ہے شخص کو کہ وہ اس سواری سے محروم ہے، اس سہولیت سے محروم ہے اور اس کو دقت ہو رہی، پریشانی ہو رہی ہے، تو اور زیادہ اندر سے نفس پھولتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں۔ شریعت نے ایسے موقع پر تعلیم دی ہے کہ سواری مہیا ہونے سے لے کر کے اور اس کے استعمال کرنے اور برتنے تک اور اس کے فائدہ اٹھانے تک ظاہری اسباب میں انسان کی اپنی کوشش اور محنت کا ضرور دخل ہے، لیکن در حقیقت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی عنایت سے ہوا ہے۔ اسی لیے آدمی کو جب سواری ذاتی ہو تو اس موقع کے اوپر کیا عمل کرنا چاہیے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک نے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے، اور انسان میں عبدیت رہے اور کیا کہتے ہیں اپنے بندہ ہونے کا احساس رہے، تو اس طرح کی نعمتوں کے موقع کے لیے فرمایا کہ جب اس کو استعمال کرے تو کیا کرنا چاہیے۔ پوری آیت کریمہ موجود ہے۔ فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سواریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو کشتیوں کا ایک چوپائے بنائے، اس زمانے میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، کشتیاں تھیں، انہی سے سفر ہوا کرتا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ اور ترقی کر کے اب تو بہت ساری سواریاں پیدا ہو گئی، وہ ہیں سب اسی میں، سواریاں وہی ماترکبون کے اندر آتی ہیں۔
فرمایا کیوں دیا ہم نے؟ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی سوار ہو، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، فرمایا جب تم اس پر جم کر بیٹھو تو پروردگار کی اس نعمت کو یاد کرو، بھولو نہیں۔ تم کو سواری دے دی، تم بیٹھ گئے، اب تو لاکھوں کی اور کروڑوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں، آدمی بیٹھے تو بیٹھنے کے وقت میں فوراً اس کا استحضار کر لے کہ یہ تو بس میرے مالک کی عنایت ہو گئی، ہم بیٹھ گئے اس کے اوپر، اگر نہ ہوتی تو جیسے اور لوگ ویسے ہم بھی رہتے یہاں پر۔ یہ اس موقع پر فخر ہونا اور غرور کی کیفیت ہو جانا یا بڑائی پیدا ہو جانا، یہ بہت خطرناک چیز ہے یہاں پر یہ۔ اسی لیے اس طرح کی نعمتوں کا حصول ہو اور نظر پڑے تو فوراً کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ پاک نے چاہا یہ ہم کو مل گیا، ولا قوت الا باللہ، کسی اور میں طاقت نہیں تھی کہ اسباب مہیا کر دیتا اور ہمیں دے دیتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ فرمایا کہ ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس وقت میں دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع کر دیا اس سواری کو، ہم تو ایسے تھے نہیں کہ اس کو قابو میں کر لیتے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم کو تو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی سواری لاکھ ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہیں اور لاکھ جو ہے گاڑیوں پر بیٹھ کر کے ذاتی عمدہ قسم کی جا رہے ہیں، لیکن جانا وہی ہے اور اس سے نکل ہی نہیں سکتا آدمی کو۔ یہ دعا تلقین کی ہے، اس میں گویا ہم سب کے لیے ایک سبق کی بات ہو گئی کہ اس نوع کی جو نعمتیں ملیں، چاہے وہ کم قیمت کی ہوں، زیادہ قیمت کی ہوں، مہنگی ہوں، کہ اس وقت کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارا حق تھا یا ہمارا کمال ہے یا ہماری خوبی ہے، بلکہ نظر ان کی طرف ہو کہ وہ انہوں نے فضل فرمایا۔ اور پھر سواریوں پر سوار ہونے کے بعد میں عافیت سے منزل کا طے ہو جانا، یہ مستقل ان کی عنایت ہے، ان کا احسان ہے، اس لیے کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتی ہے، پنچر ہو جائے، الٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتے ہی رہتا ہے وہ، تو عافیت سے آدمی گزر جائے۔ سفر میں بہت سے حادثات اور واقعات بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آتے رہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کا جو ذہن اور اس کی فکر ہے اس کا علاج ہوتا رہتا ہے، اس میں سبق ملتا رہتا ہے کہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، ابھی ایک منٹ کچھ ہو جائے مال خطرے میں پڑ گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، حضرت والا غالباً ایک انسان نے سنا ہے، حیدرآباد کا واقعہ تھا، ایئرپورٹ پر حضرات گئے، اس سے ایئرپورٹ پہ اترے تو جو لینے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے وہ آپس میں مطلب کچھ ہنسی اور اس طرح کی بات تھے تھوڑا سا، تو حضرت اترے تو حضرت نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا بھائی موت کے منہ سے آدمی نکل کے آیا، لوگ سمجھتے ہیں جہاز کا سفر جو ہے بڑے آرام کا ہے، حقیقت یہ جتنی دیر اس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے بس موت کے منہ میں ہے وہ تو۔ اور کوئی ٹرین ہے یا یہ 4 پہیے کی گاڑیاں ہیں یا کیا کہتے ہیں 2 پہیے والی گاڑی، اس میں خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا تو مل تو جاتی ہے، اس کا جسم تو مل ہی جاتا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی بات ہو گئی تو گیا کام سے وہ تو پھر وہ۔ تو فرمایا کہ نئی زندگی ملی، تم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، 2000 کا تمام شکرانے پانا چاہیے کہ اللہ پاک نے آج اس کو یہاں پر پہنچا دیا۔ تو گویا ہر سواری جو ہے وہ ہے خطرے کا مسئلہ، اس لیے ذہن میں کبھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ صاحب ہم یہ ہو گئے وہ ہو گئے، نہیں، عافیت سے سفر کا ہو جانا یہ مستقل اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اسی بنا پر جب سواری کا جب سوار ہو تو یہ دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع کر دیا اس سواری کو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو یا یہ سواریاں ہوں، یہ ان کی عنایت ہو گئی، اس کے ذریعے سے وہ وما كنا له مقرنین، ہم تو ایسے تھے نہیں کہ اس کو قابو میں کر لیتے، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے پر ہو گیا۔ اسی طرح جب بیٹھے تو دعا اور پڑھ لیں، اللہم حبب علینا ھذا السفر وطیعنا بعدا، مستقل دعا تلقین فرمائے گی کہ عمل کر لینا چاہیے۔ یہ دعا کا پڑھ لینا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت، خیر اور کیا کہتے ہیں سہولتیں سب مہیا اس کے اندر ہو جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔